نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ کوئی رکنے کے لیے نہیں آیا، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جو بنا ہے وہ فنا ہے۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، سزا اور جزا کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے کہ نہیں بھائی موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی ایسا ہو تو لا کے مجھے دکھاؤ جو انکار کرتا ہو موت کا کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر انسان، مومن ہو یا کافر ہو، نیکوکار ہو یا گناہگار ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آنی، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت پکی ہے، موت نشچت ہے، موت آنی ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک وزیر آپ کا بیٹھا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ملک الموت آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، وہ آ گیا، انسانی شکل میں آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، اور اس انسان کی طرف بار بار وہ دیکھنے لگا، گھور کے دیکھنے لگا۔ جب موت کا فرشتہ چلا گیا، ملک الموت چلے گئے، تو وہ وزیر بولا، حضور یہ کون شخص تھا؟ یہ میری طرف بہت گھور کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت تھے۔ جب اس نے اتنا سنا یہ روح نکالنے والا فرشتہ تھا، یہ ملک الموت تھے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری طرف گھور کے دیکھ رہے تھے، ایسا نہ ہو میری موت آ گئی ہو، میری روح نکالنے کے لیے آئے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے ابھی یہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں اور مجھے موت آ جائے، میری روح نکل جائے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، حضور آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اور ہندوستان چھوڑ دے۔ جب اتنا اس نے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم یہاں رہو گے تب بھی تمہیں موت آنی ہے، ہندوستان چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں موت آنی ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ اتنا کرم فرمائیں کہ ہواؤں کو حکم دیں مجھے ہندوستان چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیا، ہوا نے وہاں سے اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ہندوستان یہ شخص پہنچا، اترا، ویسے ہی ملک الموت آ گئے، اس کو دبوچ لیا، اس کی روح نکال لی، اس کی روح قبض ہو گئی اور یہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ عرصے کے بعد جب ملک الموت پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا، پوچھا کہ تم کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے اس انسان کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کہنے لگے، حضور میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں مجھے نکالنی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ وہ شخص تو آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی روح مجھے ہندوستان سے نکالنی ہے۔ تو حضور میں اسی لیے گھور رہا تھا، لیکن میں وقت مقررہ پر جب ہندوستان اسی جگہ پر پہنچا جہاں اس کی روح نکالنی تھی، تو اللہ کے کرم سے وہ وہیں موجود تھا اور وہیں مجھے ملا اور وہیں میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اس بات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ جہاں ہماری موت ہوتی ہے اللہ ہمارے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے، وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں موت ہماری ہوتی ہے۔ چاہے وہ انڈیا کے کسی کونے پر ہماری موت لکھی ہو، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ ہمارے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ کام سے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری موت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، موت کو یاد کرتے رہا کریں۔ جب موت کو یاد کریں گے نا تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہر وقت موت کو یاد کرتے رہا کریں کہ ہمیں یہاں جینا نہیں ہے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کچھ اچھے کام کر لیں کہ یہاں سے اگر مر کے جائیں، یہاں سے جب جائیں تو اللہ کے حضور حاضری دے دیں، اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔